بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم ایک اور پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مغربی فلسفہ تعلیم ایک تنقیدی مطالعہ اس کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ آج اس سلسلے میں ہماری پہلی نشست ہے، اور آج ہم انشاءاللہ صفحہ نمبر 13 سے لے کے صفحہ نمبر 18 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اور آج کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے پیش گفتار، اور یہ تحریر کیا ہے سید عزیز الرحمان صاحب نے۔ بری صغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے انگریز کی آمد سے یہاں کے تعلیمی، ثقافتی، تہذیبی اور سماجی زندگی میں جو تغیرات رونما ہوئے، اس کے مابعد اثرات سے 1947 میں سیاسی آزادی کے حصول کے باوجود بھی آج تک چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکا۔ 2 صدی قبل ہم پر جن فکری اور علمی الجھنوں میں دھکیلے گئے تھے، وہ آج بھی پوری قوت کے ساتھ ہم پر سایہ لگن نظر آتے ہیں۔ یہ بات ہر دردمند اور صاحب بصیرت کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آج کے فکری یلغار اس دور کے مقابلے میں کہیں کم ہے، مگر آج ہم بہت سے حوالوں سے زیادہ آزادی کے ساتھ اس یلغار کا مقابلہ کر رہے ہیں، مگر اس دوران ہونے والے نقصانات اس قدر وسیع، ہمہ گیر اور دوررس اثرات کا حامل تھے کہ اس کا تلافی آسان نہیں تھی۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا، خیر و شر کے پیمانے تبدیل ہو گئے، اچھائیاں برائیاں قرار دے دی گئیں، مسلمہ برائیاں قابل فخر ٹھہریں، وقتی ضرورتوں سے دائمی مضرتوں کی شکل اختیار کر لی، انتہائی اقدام معمول کی کارروائی تصور ہونے لگے۔ ان حالات میں اہل علم نے قوم و ملت کی رہنمائی کا فریضہ مسلسل انجام دیا۔ یہ سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں آج تک جاری ہے۔ موجودہ کتاب اس سلسلے میں بہت سے پہلوؤں سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے، جس کا اندازہ اس کے مطالعے سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کے مؤلف سید محمد سلیم اس موضوع پر محقق و ماہر کا درجہ رکھتے ہیں۔ دسیوں کتب اور ہزاروں مقالات اور مضامین تعلیم، فلسفہ تعلیم، تاریخ اور مغربی علم و افکار پر تحریر کر چکے ہیں۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ 1981 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کا جدید ایڈیشن مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد شائع ہو رہا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب مغربی علوم و افکار کی تنقیدی مطالعے کا رجحان ہمارے ہاں ایک بار پھر پیدا ہو رہا ہے، ہمیں یہ کتاب اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کرتے وقت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر کتب بھی پیش کیے جائیں گی۔ سید عزیز الرحمان، 12 جنوری 2008، 2 محرم الحرم 1429 ہجری۔ تعارف: حافظ وحید اللہ خان۔ یہ کتاب میری ایمان پر لکھی گئی ہے، جیسا کہ منصف نے دیباچے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میری تحریک پر ایک بلند پایہ کتاب وجود میں آ گئی۔ یہ کتاب تعلیمی ادب میں ایک قابل ذکر اضافہ ہے۔ تنظیم اساتذہ پاکستان نہایت مسرت کے ساتھ اس کتاب کو قارئین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ کتاب کے قدر و قیمت کا صحیح اندازہ تو اہل علم قارئین ہی لگا سکتے ہیں، وہی لگائیں گے۔ میں اپنی پسند ان پر مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ البتہ ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ 1 صدی سے زائد عرصہ ہوا مغربی نظام تعلیم برصغیر پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں رائج ہوا۔ سرکاری سرپرستی کے باعث بتدریج یہ پودا تناور درخت بن گیا۔ آج حصول آزادی کے بعد یہ نظام تعلیم ہر لحاظ سے غالب اور کار فرما ہے، مگر ایک سوال اول روز سے دینی حلقوں کی جانب سے اور دیگر اہل علم کی جانب سے پیش کیا جاتا رہا ہے۔ مغربی نظام تعلیم کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یہ کسی قسم کے فلسفہ حیات کا فروغ دیتی ہے؟ یہ کس قسم کے فلسفہ حیات کو فروغ دیتی ہے؟ کیا یہ نظام تعلیم مسلمانوں کے ملی تقاضوں اور ضمیر اجتماعی سے ہم آہنگ یا مصادم ہے؟
یہ نظام تعلیم مسلمانوں کے ملی تقاضوں اور ضمیر اجتماعی کے ہم آہنگ یا متصادم ہے۔ مسلمان معاشرے میں اس نظام تعلیم نے کس قدر تعمیری اور تخریبی قوتوں کو پروان چڑھایا، یہ سوال قومی اور ملی نقطہ نظر سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ کسی بھی اقدام سے قبل ان سوالات کا جواب حاصل کرنا ضروری تھا، مگر ملک میں ایک طاقتور مغربی قوم کی حکمرانی تھی۔ فضا مغرب پرستوں سے سرشار تھا۔ مغربیت کے شور و غل میں یہ منفرد اور مدھم آواز دب کر رہ گئی۔ قومی تعلیم کے پیشواؤں نے اس جانب کو توجہ نہ دی، مگر ہمارے دوست پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان منفرد اور مدھم آواز کو سن لیا۔ پیش نظر کتاب میں انہوں نے مذکورہ 12 سوالات پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ ان کا طریقہ کار عقل کو اپیل کرنے والا اور معلومات افزا ہے۔ اگر کوئی شخص مغربیت پہ ایمان لے آیا تو یہ اور بات ہے، مگر کوئی شخص جس نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے وہ اس کتاب سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ منصف معلومات کا اتنا وزن قاری کے ذہن پر ڈال دیتے ہیں کہ انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ میرے محدود مطالعے کے پیش نظر اردو یا انگریزی زبان میں کوئی مستقل کتاب اس موضوع پر موجود نہیں ہے۔ اولیت کا شرف پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کو ہی حاصل ہے۔ ایک اور نقطہ نظر سے یہ کوشش بہت قابل قدر ہے۔ پروفیسر سید محمد سلیم عربی زبان اور ادب کے طالب علم ہیں۔ پاکستان آ کے گورنمنٹ کالج شکارپور میں عربی کے استاد مقرر ہوئے۔ ملازمت سے استعفیٰ دے کر انہوں نے 1960 میں شاہ ولی اللہ اورینٹل کالج منصورہ حالہ قائم کیا۔ کالج سرکاری تحویل میں لے جانے کے بعد 1973 سے وہ پھر گورنمنٹ کالج شکارپور میں عربی کے استاد ہیں۔ ان کے تعلیم اور تدریسی پیش منظر ہے۔ بظاہر انہوں نے مغربی فلسفہ اور سائنس نہیں پڑھا۔ یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مولوی نے یورپ کے تاریخ، فلسفہ اور علوم کو اتنا وسیع اور عمیق مطالعہ کہاں کیا اور کب کیا، جس کا شاہد عادل خود یہ کتاب ہے۔ اگر میں دعویٰ کروں کہ اس میدان میں یہ مولوی انگریز خوانوں سے بہت آگے نکل گیا ہے تو اس میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں۔ جو کام انگریز خوانوں کو انجام دینا چاہیے تھا وہ کام اس مولوی نے سر انجام دیا ہے۔ بہرکیف پاکستان کی علمی محفل میں اس کتاب کو پیش کرتے ہوئے انتہائی مسرت محسوس کرتا ہوں۔ منصف علام کے مساعی جمیلہ کا صلہ میں بے نواز ربانی ہدیہ تبرک پیش کرنے سے زیادہ اور کیا دے سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش قبول فرمائے۔ حافظ وحید اللہ خان، صدر تنظیم اساتذۂ پاکستان، سکھر مارچ 1981۔ حرف آغاز۔ انگریز حکومت جس قدر بر صغیر پاک و ہند میں مغربی نظام تعلیم راج کر رہی تھی، اس وقت ہی مسلمانوں کے اہل علم طبقے نے اس نظام تعلیم کی اسلامی اقدار حیات سے ناسازگاری اور تضاد کا محسوس کر لیا تھا۔ اس بنا پر ایک گروہ نے تو اس کی بالکلیہ مخالفت شروع کر دی۔ جس گروہ نے اس کو اختیار کیا اس نے بھی ضروری سمجھا کہ اول اس کے نقائص اور خامیوں کا تدارک کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ کسی نظامی کتب میں رد و بدل اور اضافے کا مشورہ دیا، کسی نے دینی مضامین کے اضافے کی سفارش کی، کسی نے دینی اور اخلاقی تربیت کو اولویت دی۔ بہرحال ایک صدی آزمائے جانے کے بعد آج سبھی لوگ اس نظام تعلیم سے پیدا شدہ فکری، کجہی، عملی بے راہ روی سے واقف ہو چکے ہیں۔ یہاں ان بزرگوں کی دور بینی اور دینی بصیرت کو داد دینی پڑتی ہے، جنہوں نے آغاز کار میں اتنی جلدی سے اس کی خامیاں اور تباہ کاریوں کو بھانپ لیا تھا۔ ضرورت تو اس وقت اس امر کی تھی کہ مغربی نظام تعلیم کے اقدار اور مغربی معاشرے کے بنیادی افکار اور نظریات کو گہری نظر سے جائزہ لیا جاتا، ان افکار و نظریات کی حقیقی قدر و قیمت متعین کر کے اس کی صحت پر یا سقم پر حکم لگایا جاتا۔ لیکن جن حالات میں یہ بزرگ نبر و آزما تھے، جو وسائل تفہیم ان کو میسر تھی، وہ حالات اس قسم کی دقیقہ سنجی کے لیے
سازگار نہیں تھے، نہ وہ وسائل ان کی مہم کے لیے کافی تھے۔ ضرورت اعلی حالیہ باقی رہی، زبان آل سے تقاضا کرتی رہی کہ اس علمی خلا کو پورا کیا جائے۔ حیرت ہے مجھ جیسا کوہتہ دست اور بے سواد نامعلوم سنگلاخ وادی کی راہ پر کیسے آمادہ ہو گیا۔ بہرحال پیش نظر کتاب اس میں اس خلا کو پورا کرنے کے لیے ایک کوشش کی گئی ہے۔ مجھے اپنی کوتاہ دستی اور نارسائی کو پوری طرح اعتراف ہے، تاہم یہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اس ادارے راہ میں پیش قدمی کی ہے کہ عجب میری جسارت کسی اہل تر اور فاضل تر شخصیت کے لیے مہمیز ثابت ہو اور وہ موضوع کا حق ادا کرے۔ اس کتاب کی تقریب کچھ اس طرح ہے کہ تنظیم اساتذہ پاکستان کا اجتماع 30 نومبر 1974 کو سکھر میں ہونا طے پایا۔ صدر تنظیم اساتذہ جناب حافظ وحید اللہ خان صاحب نے اہکر سے اصرار کیا کہ میں بھی اجتماع میں شرکت کروں، پھر خود میرے لیے ایک موضوع عنوان طے کیا، اس پہ مقالہ پیش کروں۔ عنوان یہ تھا مذہب اور اخلاق سے اہل مغرب کی بغاوت۔ میں نے مقالہ لکھ کر اجتماع پیش کیا۔ سامعین میں سے بعض حضرات نے کلمات تحسین ادا کیے اور راکم کی ہمت افزائی فرمائی۔ حافظ صاحب کی تحریک پر پھر جامعہ پنجاب کے شعبہ اردو تعلیم کے انجمن فاضلین نے 9 مئی 1975 کو اہکر کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی اور یہ مقالہ سنا۔ وہاں بھی احباب نے بڑی ہمت افزائی کی۔ مزید محنت کے بعد اب وہ مقالہ موجودہ کتاب کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ 15ویں صدی پر ہجری اعلیٰ صاحب علیہ السلام کی آمد کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اہکر بھی یہ حقیر سی پونجی ملت اسلامی کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ شاید یہ حقیر سی کوشش اسلام کی نہضت جدیدہ کے لیے معین مددگار ثابت ہو جائے۔ شاید یہ حقیر سی محنت بارگاہ خداوند تعالیٰ کے اشرف قبولیت حاصل کر لے۔ مبیضہ 1978 میں تیار ہو گیا تھا، مگر باعث افسوس وہ گم ہو گیا۔ اسے دوبارہ مبیضہ تیار کرنا پڑا۔ اس وقت یہ تلخ حقیقت سامنے آئی، دوبارہ مبیضہ تیار کرنا تحریر و تصویر کے مراحل میں بہت دشوار ترین ہوتا ہے۔ اس مبیضہ تیار کرنے میں رفیق محترم جناب پروفیسر عبدالحسیب نقشبندی نے جس خلوص اور محبت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کا ذکر کرنا اپنا خوشگوار فریضہ سمجھتا ہوں۔ اگر ان کے مخلصانہ رفاقت حاصل نہ ہوتی تو شاید بعض مراحل طے نہ ہو پاتے۔ محمد سلیم، گورنمنٹ کالج شکارپور سندھ، بدھ 27 ذوالقعدہ 1400، 8 اکتوبر 1980۔ میں اپنا مطالعہ کا اختتام ابھی کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم باب اول یورپ کا کلیسائی معاشرہ کا مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔